ہاں شکر کروڑ ہاں احسان اللہ رب العزت نے ہم لاچاروں کو گناہگاروں کو رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں اپنے کلام کے جائزے کے لیے دورہ قرآن کیا ہے، یہ اصل میں ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، جائزہ لے رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، آیات سے مذاکرہ کر رہے ہیں، آیات کا تجزیہ کر رہے ہیں، ضابطہ ڈھونڈ رہے ہیں، آیات کا ایک دوسرے سے رابطہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اپنے نفس سے مطالبہ کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا تزکیہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈیں گے، مجاہدہ کریں گے، من کا تصفیہ کریں گے، اللہ کے انوار کا مشاہدہ کریں گے، اپنے من پر ہمارے پردے ہٹیں گے، مکاشفہ ہوگا، اللہ سے ہمارا مراقبہ، ملاقات، رابطہ ہو جائے گا، معانقہ ہوگا، اللہ کی رحمہ ہوگی، اللہ کی برکہ ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے عزت ملے گی، اتباع ملے گی، اور قرآن سے ہمیں شفا نصیب ہوگی۔ یہ ہے میری نیتیں، میں اس لیے دہرا رہی تھی کہ آپ بھی یہی نیتیں کر لیں، کیونکہ ہم نے اس بات کو یہی ختم نہیں کر دینا، بلکہ اس قرآن کو ہم نے شفا تک لے کر جانا ہے، کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے اتنا نور، اتنا شعور اور اتنا فہم عطا فرما دے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کا نور بن جائے، ہماری زندگیوں کا رہنما اور امام بن جائے، قبر میں جائیں تو یہ ہمارا شفیع بن جائے، اور حشر کے دن اللہ قرآن اور قرآن والے کی ہمارے حق میں شفاعت قبول فرمائے۔ تو یہ دورہ قرآن دراصل قرآن سے ہمارا رابطہ ہے، اور یہ اللہ سے رابطہ ہے جو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کو جان نہیں سکتے جب تک آپ اس کے کلام کو نہیں جانیں گے۔ تو یہ جذبات رکھیں، اور ہماری نیت کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح، قرآن کی حقیقت، رحمان کی معرفت، رسول کی عظمت، زندگی کی سمت، استاد کی ضرورت، آخرت کی چاہت، اور اپنا محاسبہ، ان پر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ ہماری نظریں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے میں آپ کو ہر دفعہ پہلے یاد دلاتی ہوں ہم کس مقصد کو لے کر بیٹھے ہیں، تاکہ ہم وہی مقصد لے کر اٹھیں۔ تو آغاز ہوتا ہے تیسرے سپارے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک سورۃ بقرہ ہی چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں ہم نے بھیجے، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمارے عقیدے کا، یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹ آیات ہے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء جو ہیں ان کا مرتبہ ایک ہے، سب کا مرتبہ ایک نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اب یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں اپنے انبیاء کو فضیلت دیتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی کسی کو اللہ نے دوست بنایا، کوئی حلیل اللہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سب انبیاء سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ تو یہاں سے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
حبیب بنایا، تو اس لحاظ سے آپ کی شان اور عظمت سب انبیاء سے بلند ہے، اور اس کا قرآن گواہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں فضیلت دیتا ہوں بعض کو بعض پر، ان کی جو انفرادی صفات ہوتی ہیں، شانیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے۔ بلکہ انسان بھی سب ایک جیسے نہیں ہے، جیسا کہ ہم سوچتے ہیں ہم سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کہتا ہے جو بندہ علم والا ہے اور جو جاہل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بیان کرتا ہے، ان میں اتنا ہی فرق ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ کا فرق ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو علم والا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ روشنیوں میں ہے، اور جو بندہ جاہل ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھیروں میں پھیر رہا ہے۔ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، تو آپ سوچیں زندہ اور مردہ کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو نہ انسان سارے برابر ہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے، اور نہ انبیاء سارے برابر ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حقوق کے لحاظ سے سب کو برابر بنایا ہے، سب انسانوں کے ایک جیسے حقوق ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سب کھاتے پیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو فضیلت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کس کی زیادہ ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو علم والا ہے، جو پرہیزگار ہے، ان کی اللہ کی نظر میں مرتبہ اور شان بلند ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ نشانیاں عطا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزے عطا کیے تھے؟ وہ زندہ کو مردہ کرتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اور اگر مٹی کی وہ چھوٹی سی مورت بنا کر اس میں پھونکتے تو اس میں جان پڑ جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معجزے جو عطا کرتا ہے نا اپنے انبیاء کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے عطا کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس سے پھر مدد ملتی ہے لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی عظمت بتائیں، بلکہ وہ اللہ کی عظمت کی نشانی، ایک دلیل ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی شان ہے جو اس نے ہمیں یہ قدرت دی ہے۔ تو اگر تم ہماری پیروی اور اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور اپنی بخشش عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ کیا 253 آیت میں کہ جو لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معجزے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو جس طرح کا جس کا حال ہوتا ہے وہ ویسی ہی بات کر دیتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ مثالوں سے بھی اللہ آزماتا ہے اور آزمائشوں سے بھی اللہ تعالیٰ جانچتا ہے کہ کون کس طرح کے ایمان والا ہے۔ تو جس کا نفاق ہوتا ہے، منافقت باہر آ جاتی ہے، جس کا ایمان ہوتا، جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان باہر آ جاتا ہے۔ آگے آیت 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، کیا؟ اے ایمان والو، آیت 254 میں، اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا، نہ دوستی، نہ سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خرچ کر لو کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس کشی کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر لو، اللہ کے راستے میں محنت ریاضت کر لو، اللہ کے راستے میں صحت، طاقت، ہمت خرچ کر لو۔ جو کچھ بھی مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم القیامہ، جس دن ہر خرید و فروخت، جس دن ہر طرح کے لین دین ختم ہو جائے گا، اور جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر آج ہم نے یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ جو آیت ہے لوگ اس کو مس کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوستی نہیں چلے گی، لیکن آپ پہلے اس آیت کا پس منظر دیکھا کریں کہ اللہ کس تناظر میں بات کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کر لو، یعنی اگر تم نے نہ کیا تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو
آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں، یعنی جو اللہ کی نہیں مانتے۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ کس کی دوستی کام نہیں آئے گی، کس کی سفارش کام نہیں آئے گی، کس کو آخرت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ وہ جو کفر کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا؟ وہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ جو لوگ من کے ظالم ہیں نا، حشر کے دن ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت آپ سب پر لاگو نہیں کر سکتے، جس طرح کے وہابی کرتے ہیں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بیان کرتا ہے نا، وہ ان آیات کو مومنین پر اور صالحین پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گمراہی ہے جو لوگ قرآن کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں۔ یہی تو فتنہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آیت الکرسی آ جاتی ہے۔ آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سردار ہے، سب آیتوں کی سردار ہے اور بہت جامع بیان ہے اللہ کی شان کا، عظمت کا، ذات کا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے بعد ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ اس دین میں لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ آپ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب آپ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہو نا، تو پھر آپ پر اسلام کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارا جو اس وقت حال ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، آزاد بھی ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ مسلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آیت 256 مسلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، مسلم جس نے من سے مان لیا وہ مسلم ہوتا ہے، جس نے سر جھکا دیا، سر تسلیم ہم کر لیا، وہ مسلم ہوتا ہے۔ مسلم جس نے نیت کر لی کہ میں نے مان لینا ہے، نیت کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ اسلم وہ ہوتا ہے جو سر جھکا دے، جو آ جائے، اور یسلم وہ ہوتا ہے جو اس راستے پر چلنے والا بن جائے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں تو مسلم بنے، مدت ہو گئی مسلم بنے، نیت کیے ہوئے، ارادہ کیے ہوئے، ہاں جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے، مدت ہو گئی، ہوگی کہ نہیں؟ اب اللہ ہمیں کہیں اسلم بنا دے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے سر رکھنے والا، اللہ کے احکام پر جھک جانے والا، اللہ کے احکام کو ماننے والا، اللہ کی حدود میں زندگی گزارنے والا، وہ اسلم ہوتا ہے۔ اور اس کی اعلیٰ ترین مثال کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اسلم تھے، انہوں نے سر جھکا دیا اللہ کے احکام پر، اور پھر اللہ نے انہیں امام بنا دیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو لوگ اللہ کی ہر قضا پر راضی بر رضا رہتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، کیسے رب نے آزمایا، بیٹے کو ذبح کرو، بیوی کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو، صحرا میں سب آزمائشوں سے گزرے، اسلم سر جھکائے رکھا، اور آخر میں اللہ نے امام بنا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے جو آزمائشوں سے گزرے، جو مجاہدوں سے گزرے، جو ریاضتوں، محنتوں، منزلوں سے گزرے، پھر اللہ اسے امام، زمانے کا انہیں امام بنا دیتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے اپنی شان اور عظمت کے بیان کے بعد، کہ جیسی اللہ کی شان عظمت ہے، ایسی ہی اللہ کا جو دیا ہوا دین ہے نا، وہ بھی عظمت والا ہے۔ لیکن کیا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ تمہیں مجبور کرے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، بے بہا دیا ہے، صحت دی، عزت دی، نعمت دی، مہلت دی، ہدایت دی، سب کچھ دیا، اب وہ تمہیں مجبور نہیں کرے؟ تو یہ اللہ کو زیب نہیں کہ اللہ ہمیں مجبور کرے۔ اللہ کہتا ہے جس رب نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، اس کو پہچانو، اس کو جانو، اس کو مانو، اور ہوت سر رکھو، اسلم بنو۔ مسلم تو تم بن گئے جب تم نے ساری نعمتیں لی، ہاں میں نے یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، اللہ سے مسلم تو ہو گئے، لینا تو لے تو لیا، اب جب دینے کی باری آئی ہے تو اب اسلم تو بنو نا۔ اسلم بنو گے تو اللہ کو دو گے نا، عاجزی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا نذرانہ پیش کرو گے، سادگی، اسیری، فقیری، جو اب رب کو چاہیے۔ رب کو ہم سے قلب سلیم چاہیے، تو وہ تبھی ہوگا جب ہم اسلم بنیں گے، یسلم بنیں گے، اور پھر قلب سلیم والے
ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے تاکہ تم پہچان لو، قرآن سے پہچان لو، رحمان کے در سے پہچان لو، اور اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو۔ اللہ کی مضبوط رسی تمہیں ملے گی کب؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کی مضبوط رسی تمہیں تب ملے گی جب تم شیطان کا رستہ چھوڑ کر رحمان کے رستے پر چلو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو کشتیوں کے سوار ایک وقت میں ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دین میں زبردستی تو نہیں ہے، لیکن ایک رستہ لینا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک پہ آگے آتا ہے اللہ نے تمہیں ایک دل دیا، ایک دل دیا اللہ نے آپ کو، اس لیے ایک دل دیا کہ اس ایک دل کو رحمان کا گھر بناؤ۔ اللہ نے کہتا ہے میں نے تمہارے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ تم دو راستوں پر چلو، دو تم طریقے اپناؤ، ایک ہی طریقہ ہوگا شریعت مصطفیٰ، ایک ہی راستہ ہوگا صراط المستقیم، ایک ہی دل اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دل کو طاغوت سے پاک کرو، یعنی شیطان سے پاک کرو، تاکہ اس میں پھر رحمان کا نور آ جائے۔ یہ کرنا ضروری ہے۔ جب تم اسلام کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو اس کے بعد پھر تمہیں مسلم کے بعد اسلم بننا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے، یہاں پر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلم بھی بنا رہا ہوں اور اس کے بعد اسلم نہ ہو، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ جیسے آپ اس ملک میں آئے ہیں، اب آپ یہاں اگر کہیں کہ میری کھلی چھٹی ہے، میں نے یہاں کسی قانون پر عمل نہیں کرنا، یہ نہیں ہوگا۔ اس ملک میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ آپ اس ملک میں آؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ آئے ہیں اپنی مرضی سے آئے نا، لیکن اب یہاں آنے کے بعد آپ نے اس ملک کے قوانین کو فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ اس ملک میں آئے ہیں اپنی مرضی سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ جب تم اپنی مرضی سے آئے گئے ہو اسلام کے اندر، مسلم بن گئے ہو، تو اب تمہیں اسلم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے احکام کو ماننا، آیات کو جاننا، اللہ کی حدود میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اگر تم نہیں گزارو گے، جیسے اگر آپ یہاں کے قوانین نہ مانے تو کیا ہوگا؟ آپ کا کرمنل ریکارڈ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پھر ایک دن پکڑا جاتا ہے، پھر سزا ہوتی ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلم بنے ہو تو اسلم بھی تو بنو نا۔ اب میرے قوانین، میرے اصول و ضوابط، میرے قرآن کے احکامات اور حدود کے اندر زندگی گزارو۔ اور یہ تبھی ہوگا جب تم اپنی من مانی چھوڑو گے، جب تم نفس کشی کرو گے، یہ نہیں کرو کہ میرا جو دل کیا میں نے کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد تم من موجی اور نفس پروری والی زندگی گزارو، کیونکہ اسلام کا گھر دین اللہ کا ہے اور اس کے اندر قوانین بھی اللہ کے ہوں گے۔ اور اگر ہم اللہ کے قوانین اسلام کے اندر آنے کے بعد نہیں مانیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آپ اس ملک میں آ جائیں اور آپ یہاں کے قوانین کو نہ مانیں، جگہ جگہ آپ کو فائن ہوں گے، جگہ جگہ آپ کو پولیس وارننگ دے گی۔ تو یہی پھر اللہ بھی کرتا ہے، جب ہم اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے سنو ضوابط، اللہ کی آیات اور قوانین کو نہیں مانتے اور پھر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم ظالم ہو جاتے ہیں، جاہل ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہمیں جگہ جگہ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں ملتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا یہ پوائنٹ؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں واپس ملتا چلا جاتا ہے، تکلیفوں، بیماریوں، سختیوں، پریشانیوں کی صورت میں۔ اور وہ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی اسلام کے گھر میں آئے ہو تو مسلم بن جاؤ، مسلم بن کر زندگی گزارو۔ تو جب ہم مسلم بنیں گے تو وہ تبھی بنیں گے جب ہم شیطان کی خطوات کی پیروی چھوڑیں گے۔ جب ہم شیطان کی پیروی چھوڑیں گے تو ہم پھر مسلم بن جائیں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تمہیں اللہ کا مضبوط سہارا مل جائے گا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کا سہارا تو ڈھونڈتے ہیں، یا اللہ رحمت ہو جائے، یا اللہ برکت ہو جائے، یا اللہ مشکل دور ہو جائے، یا اللہ یہ حاجت پوری ہو جائے، لیکن جو کام اللہ ہمیں کہہ رہا ہے میرے سہارے سے پہلے میرے راستے پر چلو، میرا سہارا مانگنے سے پہلے میری آیات کو جانو، مانو، پہچانو، میری حدود میں زندگی گزارو، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ اور اس پر مزید ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی دیتا جائے، اللہ ہی دیتا جائے، ہمیں کچھ نہ دینا پڑے۔
نہ ہم عاجزی کریں، نہ ہم زاری کریں، نہ ہم سادگی، نہ فقیری، نہ دلگیری، نہ حضوری، کچھ بھی نہ کریں، بس اللہ میں دیتے ہی جائیں اور ہم مان موجی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ بہت خود غرضی والا رویہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا بگڑے ہوئے بچے بس دیتے جاؤ دیتے جاؤ، اور انہیں کچھ دینے کا نہیں ہوتا کہ بس لیتے ہی جاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ہم اللہ سے ساری نعمتیں لے کر پھر اور مانگتے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ ہم سے چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یہ وعدہ تو پورا کرو، ابھی تک ہم نے وہ ہی نہیں کیا۔ اور وہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کرنے کا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہ ہم نے قرآن کا اتباع کیا، نہ رسول کا اتباع کیا، نہ صراط المستقیم پر چلے، نہ تقویٰ کا زاد راہ جمع کیا، بس اللہ سے اور مانگتے جاتے ہیں مانگتے جاتے ہیں مانگتے جاتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے اس کی ہمیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا مضبوط سہارا اگر تمہیں چاہیے تو پھر پہلے اللہ کی آیات کو جانو، مانو، پہچانو، تاکہ تمہیں دنیا میں اللہ کا مضبوط سہارا ملے اور آخرت میں اپنے رب کا نظارہ ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی المومنین۔ اور کیا چاہیے آپ سوچیں، جب ہم اللہ کے راستے میں یہ ایمان کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، محنت، یہ ندامت، ملامت، ریاضت، یہ کیا ہے؟ یہ بندگی کا سفر سارا کیا ہے؟ اس بندگی کے سفر کے بعد میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ تو جو یہ سارا مجاہدہ کرتا ہے، بندگی کا سفر کرتا ہے، بندہ بنتا ہے، جو میں آپ کو کلاس میں سمجھاتی رہتی ہوں، بندہ بنتا ہے، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا میں جو وقت گزارتا ہے، جو عبادت کے درجے طے کرتا ہے، للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، رضی اللہ، آخر پہ اسے ملتا کیا ہے؟ اللہ ولی المومنین۔ اللہ کہتا ہے تو نے میرے راستے میں اتنا مجاہدہ کیا، بندگی کا سفر کیا، عبادت کے درجے پر پہنچے، اب میں تیرا ولی ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، جس کا اللہ ولی ہو جائے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنیوں میں لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ہم یہ کیوں نہ دعا کریں، یا اللہ کریم ہم بھی تیرے راستے میں مجاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم بھی بندگی کا سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی بندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجاہدہ کوشش ہوتی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کوشش میں تو اپنا فضل شامل فرما دے، اپنی رحمت شامل فرما دے، اور ہمیں اندھیروں سے، جو شیطان نے برسوں کے اندھیرے، پردے، حجاب ہمارے من پر ڈال رکھے ہیں، یا اللہ ان کو ہٹا دے اور ہمارے دلوں میں اپنا نور چمکا دے۔ تو ہمارا ولی ہو جا، تو ہمارا مددگار ہو جا۔ اور جس کا اللہ ولی ہو جائے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اسے کوئی غم، خوف یاد نہیں رہتا۔ تو یہی تو پوائنٹ ہے، ہم دنیا میں دوست ڈھونڈتے ہیں، اللہ سے بہتر کوئی دوست ہو نہیں سکتا۔ ایسا حسین دوست کہاں ملے گا آپ کو جو 5 وقت آپ کو بلائے، ہر وقت آپ کے دکھڑے سننے کو تیار ہے۔ کسی سے آپ 2 دفعہ بات کریں، تیسری دفعہ کہتا ہے وہی گل بار بار کری جا رہی ہے۔ رب کے آگے جتنی مرضی رو، بات اپنا دکھڑے بیان کرو، رو، وہ ہر وقت سننے کو تیار ہے۔ اور پھر وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہمارے دکھڑے سن کر ہمیں اپنی محبت، خشیت، طہارت عطا فرماتا ہے۔ وہ سن کے دوسروں کو نہیں بتاتا، وہ ہمارے من کو پاک کرتا ہے۔ اور آنسو دیکھ کر رب کو اتنی حیا آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے جو بندہ پہلے ہی رو رہا ہے میں اب اس کو جہنم میں کیسے گراؤں۔ وہ اتنا کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اور دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج کے دور میں ہیں جو ولی کا کانسیپٹ ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ولی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ والے بھی ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، یہ آگے آیتیں آئیں گی، اللہ والے بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب جو ولی کو نہیں مانتے وہ اس وجہ سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی ولی ہوتے ہیں۔ شیطان کس کے ولی ہوتے ہیں؟ شیطان ان کے ولی ہوتے ہیں جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، جو لوگ سرکش ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے۔
اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جب کسی کا دوست بن جاتا ہے، جب کوئی شیطان ایسے کسی کا دوست نہیں بنتا، شیطان اس کا دوست بنتا ہے جو شیطان کا پہلے پیروکار بنتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، شیطان کا پیروکار جو بنتا ہے، پھر شیطان اس کو اپنی دوستی میں لے لیتا ہے اور اس کو روشنیوں سے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو شیطان کا پیروکار ہے وہ کیا ہے؟ لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا ہے کہ دوستیاں ذرا سوچ سمجھ کے کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حشر کے دن آپ کو پتہ ہے کہ دوستیاں یا تو آپ کی کہتے ہیں نا خوش نصیبی ہوں گی یہ دوستیاں، یا پھر حشر کے دن آپ کی بد نصیبیاں ہوں گی۔ تو جو لوگ جہنم میں دھکیلے جائیں گے وہ پہلے اپنے دوستوں پر لعنت بھیجیں گے کہ تمہاری وجہ سے تم نے میرا وقت ضائع کیا، تم نے میری یعنی کہ مہلت ضائع کی، تم نے مجھے غلط باتوں میں لگائے رکھا، کاش میں نے تجھ سے دوستی نہ کی ہوتی۔ تب بندہ پچھتائے گا کہ میں نے اس دوست کو وقت گزارنے کے لیے، سوشلائزیشن کے لیے بنایا تھا، کیوں؟ کاش میں نے دوست بنایا تھا کوئی آخرت کے لیے بنایا، کوئی میں نے ایمان کے حصول کے لیے دوستی کی ہوتی، کوئی میں نے رحمان سے تعلق بنانے کے لیے دوستی کی ہوتی۔ اور ایسی دوستیاں جو رحمان کے لیے کی جاتی ہیں، ایمان کے لیے کی جاتی ہیں، قرآن کے لیے کی جاتی ہیں، وہ حشر کے دن بھی ہمارے کام آتی ہے۔ آپ کو سمجھ آیا ہے کانسیپٹ؟ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی ہوتے ہیں اور ایک شیطانی ہوتے ہیں۔ تو جو شیطان کے پیچھے جائے گا اس کا ولی شیطان ہو جائے گا، جو رحمان کے پیچھے جائے گا اس کی آیات، اس کے احکام اور اس کی حدود میں زندگی گزارے گا، پھر اس کا ولی رحمان ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس طرح نمرود نے کے ساتھ ہوا، آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا آیت 258 میں۔ اور اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی نمرود نے کیا، یعنی اس کی طاقت، اس کی جو اس وقت تھی دولت تھی، کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے نا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ آج آپ سوچیں کتنے کتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن میں زندگیاں گزار رہے ہیں، ریل پیل ہے مال و دولت کی، لیکن کیا مال و دولت کی بڑے بڑے مکان، بڑے بڑے محل انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی مال و دولت کا پتہ ہی نہیں، بے شمار دولت ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوتی ہیں کہ 2 لقمے نہیں کھا سکتے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اصل جو دولت ہے وہ دنیا کا مال نہیں ہے، وہ اللہ کا نور ہدایت ہے جو قرآن کی صورت میں ہمیں پہنچا ہوا ہے۔ اور ہمیں کتنی ناقدری، ہم نے اس قرآن کی ناقدری کی ہے۔ جو اصل دولت ہے بے خبری، اس سے ہمیں بے خبری ہے، اور دنیا کا مال و متاع کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں، اور جتنا دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگیں گے اتنا بے سکون ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہم قرآن کی دولت کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہمیں سکون ملتا جائے گا، کیونکہ اصل دولت قرآن ہے، اصل سکون، سکینہ، نور قرآن میں ہے۔ تو جتنا ہم قرآن سے لنک ہو جائیں گے، قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے، اعلیٰ مقامات سے آیا ہے، تو جب ہم قرآن سے رابطہ قائم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی مرتبہ عطا فرما دے گا۔ لیکن جو قرآن سے ناانصافی کرتے ہیں نا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا؟ تفکر، تدبر، تفقہ، قرآن سے تزکیہ، قرآن سے ہدایت، قرآن کا اتباع۔ تو جو قرآن سے ناانصافی کرتے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ان کے پاس کچھ بھی ہو، ان کے پاس ہدایت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے تو نہ زندگی میں برکت ہوگی، نہ رحمت ہوگی، اور نہ ہی اللہ کی کبھی انہیں بخشش نصیب ہوگی۔ آگے واقعہ ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ جب ایک بستی سے گزر رہے تھے تباہ شدہ، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ بستی
کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے ان کو بھی 100 سال کی نیند دے دی، اور ان کا جو گدھا ان کے ساتھ تھا وہ 100 سال میں گل سڑ گیا، لیکن اللہ نے ان کا کھانا اسی طرح تازہ رکھا۔ تو 100 سال کے بعد ان کو اٹھا کر ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن میں۔ 100 سال کے بعد دعویٰ کرے 1 دن یا اس سے بھی کم کہتے ہیں میں سویا تھا، لیکن سوئے 100 سال تھے۔ آج سوچے ہماری زندگیاں کتنی ہیں، ہم تو 100 کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 60-70 بھی جی لیں تو بڑی بات ہے۔ ہم نے تو واپس جب جانا ہے تو ہم نے کہنا ہم تو پلک جھپکنے کے برابر ہم تو وہاں دنیا میں رہتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارا بچپن ایک خواب لگتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم چھوٹے تھے، خواب ہی لگتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے پاس جائیں گے نا تو یہ زندگی ایک خواب ہی لگے گی، ایک پلک جھپکنے کے برابر گزر گئی۔ تو یہی تو زہر علیہ السلام کے واقعے سے اللہ نے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو 100 سال سوئے رہے اور جب اٹھے تو کہتے ہیں میں 1 دن میں اس کا بھی کچھ کم حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کو اٹھایا اور ان کا کھانا اسی طرح تازہ بتازہ تھا۔ یہ سوچے آپ، گدھا گل سڑ گیا تو کھانا جب تازہ تھا، تو اس سے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال بھی ذرا تازے کر کے اٹھاؤں گا، جو تم نے کیے ہوئے ہیں نا اس دنیا میں وہ تمہارے سامنے لاؤں گا۔ تو یہ مثالیں ہوتی ہیں، اصل میں جو قرآن پاک میں واقعات ہوتے ہیں نا یہ ہمارے لیے مثالیں ہوتی ہیں کہ تم بھی وہ عمل رکھنا جو تم آخرت میں تمہیں دوبارہ جب ملے تو تازے تمہارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو، بہترین ہو، تمہارے لیے باعث برکت ہو، آگے اگلی زندگی کے لیے تمہارے لیے باعث عزت ہو، وہ عمل کرنا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا آیت 261 میں واقعہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مال کا عرض کیا کہ یا اللہ تو کس طرح زندہ کرے گا یہ حشر کے دن؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یقین تو ہے لیکن مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا اچھا آپ 4 پرندے لیں یا جانور لیں، ان کو کاٹ کر 4 مختلف طرفوں میں سمتوں میں یا پہاڑوں پر ان کو رکھ دیں اور پھر انہیں آواز دیں۔ جب پہلے تو آپ ان کو پالیں، ان کو رکھیں، پھر ان کو کاٹیں، پھر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں تو وہ چاروں کے چاروں اٹھ کر اکٹھے ہو کر ایک ثابت جانور بن کر دوبارہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں اس طرح زندہ کروں گا۔ تو انہوں نے کیا تو اسی طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح اللہ حشر کے دن جب پکارے گا تو جو جہاں ہوگا اس کے جسم کا جو حصہ جہاں بھی ہوگا وہ سارے اکٹھے ہو کر وہ واپس وہ بندہ اس شکل میں بن کر اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائیں گے۔ تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بندے کی ہڈیاں گل سڑ گئی، اس کا جسم گل سڑ گیا، اللہ نے مٹی سے اس کے اجزاء وہ سارے اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے جب اللہ حشر کا مطلب ہوتا ہے واپس بلانا۔ تو جب حشر کے دن اللہ ہمیں واپس بلائے گا تو ہمارے جسم کے سارے اجزاء بھلے وہ مٹی میں گل سڑ گئے ہوں گے وہ سارے اکٹھے ہو کر دوبارہ زندہ ہو کر ہمیں دوبارہ انسانی شکل میں ہڈیاں جڑ کے سارا گوشت دوبارہ بن کر ہم اسی شکل میں جس میں ہم ہیں اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہم اللہ کے پاس لے کر جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ آگے اللہ اپنی رحمت کا بیان کر رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم اللہ کی راہ میں حج کرو۔ حج کرتے ہو نا جو، اگر تمہاری نیت اخلاص والی ہے، محبت والی ہے تو میں ایک دانے سے یعنی تم 1-2 اللہ کے رستے میں تو میں اس میں سے 7 بالیں نکالتا ہوں اور ان 7 بالوں میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 گنا۔ یہ اندازہ کریں جتنا تم اخلاص محبت اس میں ڈالتے جاؤ گے، حشیت، طہارت، اللہ کی چاہت، تڑپ، رضا، اللہ کی اخلاص، جتنا تم ڈالتے جاؤ گے عمل کرتے ہوئے۔ اس لیے میں آپ کو دیکھیں نیتیں کرواتی ہوں کہ آپ یہ عمل جو ہم یہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کو 2 گھنٹے میں محدود نہ رکھیں، اس کو اعلیٰ علیین تک لے جائیں، اس کو حشر تک لے جائیں، تاکہ یہ 2 گھنٹے جو ہے ہمارے 2 جہان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایک عمل کا 700 گنا اجر دیتا ہے، اور اگر نیت حسین ہے تو اجر غیر ممنون، بغیر حساب کے اجر بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے نیت کی مثال ہمیں سمجھائی ہے، جتنی اعلیٰ تم نیت کرو گے اتنا اعلیٰ تمہارا اجر ہوتا جائے گا۔ دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے، ہم بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، ہمارا کیا جاتا ہے بتائیں؟ کچھ جاتا ہے؟ عمل وہی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟
عمل وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. مثلا کہ اگر میں جیسے میں رنگ کی دیکھیں مثال دوں, چھوٹی سی مثال, یہ رنگ اگر میں نے پہنی ہے, رنگ آپ ویسے بھی پہنتے ہیں کہ نہیں, لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ میں سنت رسول کے لیے پہن رہی ہوں, تو یہی رنگ میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہنے گا, جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس طرح چاندی کی انگوٹھی, اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آپ سوچیں یہ نیت پہ ہے, میرے ذہن پہ ہے, جس ذہن سے میں نے پہن لی, جس نیت سے میں نے پہنی میں نے ویسے بھی تھی, لیکن اگر میں نے یہ نیت کر کے پہن لی تو مجھے بیٹھے بٹھائے ہر وقت 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے, چلتے پھرتے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے لیے عمل کرنے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کرنے کتنے آسان رکھے ہوئے کہ اللہ نے سارا دار و مدار ہی نیتوں پر رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. ورنہ آپ سوچو کہاں 100 شہید ہو, ہم تو شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے 100 بار, ہم تو ایک بار نہیں شہید ہو سکتے, اس بات ہے کہ نہیں. تو اتنا بڑا اجر ثواب ملنا صرف ایک نیت کے صدقے. تو یہ مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 262 میں کیا, کہ جو اللہ کی محبت میں, پھر بھی یہ اسی طرح کی مثال آ رہی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے نا, نہ وہ حشر کے دن نہ وہ پریشان ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں, اس آیت سے آپ یہ سمجھیں اللہ ہمیں آپشن دے رہا ہے, اللہ ہمیں آپشن دے رہا ہے کہ کسی طرح سے تمہاری بخشش ہو جائے. اب دیکھیں ہر کوئی وہ نہیں ہوتا کہ پوری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے, نفل پڑھتا رہے, ہر کسی میں جسمانی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے مال ہی خرچ کر لو. آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دیکھیں کوئی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتا ہے, کوئی عثمان غنی کی طرح دولت نچھاور کرتا ہے, کوئی عمر فاروق کی طرح جرت نچھاور کرتا ہے, اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدالت شجاعت کو نچھاور کرتا ہے. تو جس کے پاس جو ہے, پوائنٹ یہ ہے, جس کے پاس اللہ نے جو صفت اس کو دے رکھی ہے نا, آپ وہی صفت, وہی اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے, قدرت, جس صلاحیت, جو بھی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے, اگر وہ آپ اللہ کے راستے میں لگا دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کوئی جری ہوگا, کوئی غنی ہوگا, کوئی صحیح ہوگا, کوئی کبھی ہوگا, جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر نہ وہ پریشان ہوگا نہ غمگین ہوگا. یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے, آپ کو سمجھ آیا کہ جس طرح تم نے اپنی ساری قوت میرے راستے میں لگا دی ہے نا, تو اللہ کہتا ہے اس کے بعد تمہارے سارے غم اور خوف ختم ہو جانے چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ وہ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ اگر تمہارا من پاک اور نیت صاف ہے تو تم کوئی بھی عمل کرو. اگر تمہارے پاس دیکھیں علم ہے, اگر تمہارے پاس صحت ہے, اگر تمہارے پاس ہمت ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے, یادداشت ہے, کچھ بھی تم کر سکتے ہو, اخلاص کے ساتھ کرو. اخلاص کے ساتھ کرو گے, من پاک نیت صاف کے ساتھ کرو گے, تو پھر اللہ کہتا ہے تمہیں میری بارگاہ سے کوئی غم اور خوف, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دوں گا. اب یہ گہرے پوائنٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, یعنی کہ ہمارے لیے یہ امید کی ایک کرن ہے. یعنی اگر ہم سوچیں کہ ہم تو پوری رات کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھ سکتے نا, تو اللہ نے پھر آپشن دے دی کہ اگر تمہارے اندر عبادت کی طاقت نہیں ہے تو تم سخاوت کر لو, سخاوت نہیں ہے تو شجاعت کر لو, شجاعت نہیں ہے تو عدالت کر لو, عدالت نہیں ہے تو ہمت کر لو, ہمت نہیں ہے تو ذکر کر لو, کچھ تو کرو, جسے کہتے ہیں نا اپنی بخشش کا سامان کر لو. تو یہاں سے آپ اس آیت کو پڑھ کے یہ نیت کریں, یا اللہ کریم تو ہمیں اپنے راستے میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, یا اللہ کریم تو ہمیں اپنے راستے میں تیری رضا کے لیے اس کو لٹانے والا بنا دے. آپ کو وہی تو میں سمجھا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ نیت کرتے جائیں. اس سے ہوگا کیا, اس سے آپ کو قرآن کی آیات سے نور ملے گا. نور سے ملے گا کیا, تزکیہ, من پاک ہوتا جائے گا. تو میں آپ کو یہی تو بات بتا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ اپنا من بھی پاک کرتے چلے جائیں, اپنے من کی گرد بھی ہٹاتے چلے جائیں. اپنے قرآن جو ہے نا, قرآن میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں شفا ہے ہر کسی کے لیے. آپ کے دل کے بوجھ, آپ کے دل کے پردے, آپ کے دل کے غم, آپ کے خوف, سب قرآن دور کر دیتا ہے.
لیکن وہ شرط ہے اگر آپ شعور سے قرآن پڑھیں، شعور سے. تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ذرا غور سے سنیں، یہ آپ کے لیے آپشن ہے تاکہ آپ ذرا توجہ دیں اور اپنے پردے ہٹائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں سنا رہی، میں آپ کے پردے ہٹانے کے لیے آپ کو سنا رہی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ صدقہ دو جب تم اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرو تو اس کے بعد اس کو جتایا نہ کرو، یعنی لوگوں کو ایذا نہ دیا کرو. آیت 263 میں کہ جو پھر ایذا دیتا ہے، جو جتاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کا عمل پھر ضائع ہو جاتا ہے. اور اللہ مثال سے سمجھاتا ہے ایمان والوں، صدقہ احسان کو ضائع مت کرو، دکھاوا کر کے دکھاوا نہ کرو. اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر تو تم دکھاوا نہ کرو. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کر کے شو آف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا. اللہ جانتا ہے، اگر اللہ جانتا ہے اگر اللہ اجر دے گا تو پھر مجھے دوسروں کو دکھاوا کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جسے اللہ کہہ رہا ہے جسے اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، دکھاوا تو وہ کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سخت چٹان پر تھوڑی سی مٹی ہو. سخت چٹان کیا ہے؟ اس کا دل ہے، اس کا دل پتھر ہے، اور تھوڑی سی مٹی کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے تھوڑا سا اچھا عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں تو بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں. اللہ کہتا ہے اندر بھی سختی ہے، منافقت ہے، اور جو اوپر رکھا ہوا ہے وہ بھی دکھاوا ہے. تو ایسی جب جو دکھاوا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ کسی بھی کام آنے والا، وہ تو ذرا ہوا چلے تو وہ مٹی گرد سے اڑ جاتی ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال پھر ان کے کسی بھی کام آتے نہیں ہیں، کیونکہ ذرا انہوں نے غیبتیں کی، حسد کینہ کیا تو وہ جو عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. پھر انہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی اجر نہیں ملتا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. کیسے دیکھیں، میں کہتی ہوں اللہ مثالیں دیتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے ان کی فہم، ہمارا جو شعور ہے نا، ہمارا شعور، ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں. اسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم بڑی بڑی مثالیں ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی مثال دیتا ہے جو ہم نے دیکھ رکھی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ یہ میں چٹان، اللہ کہہ رہا ہے چٹان کی طرح، چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برسے. ایک چٹان، ایک سخت چٹان، یعنی یہ تمہارا دل ہے، سخت دل ہے، اندر کوئی نرمی نہیں، کوئی خشیت نہیں، کوئی اللہ کی محبت نہیں، کوئی اللہ کی چاہت نہیں، بس ایویں سخت دل منافقانہ طریقے سے عمل کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس پر تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا دے کے تو دکھاوا بہت کر رہا ہے کہ میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو. اللہ کہتا ہے اس پر ذرا سا زور کا می پڑا نا، ذرا میں نے اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈالی نا، ذرا یہ بھی اس کا یہ عمل بھی چلا جانا ہے، اور اس نے اس کے اپنے عمل کو خود ہی ضائع کر دینا، غیبتیں کر کے، دکھاوا کر کے، اور پھر بعد میں جو اس نے اور گناہ کرنے ہیں تو اس سے کہ عمل بھی اس کا بیکار ہو جائے گا، اور اسے اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی اجر ملنے والا نہیں ہے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ ناشکرے ہیں کیونکہ انہوں نے سنت رسول کی پیروی نہیں کی. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اگر صدقہ خیرات بھی ہم دے رہے ہیں من موجی سوچ کے ساتھ، تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسی لیے ہر کام کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک سنت، ایک شریعت سمجھائی ہے کہ جو بھی کام کرو میرے محبوب کی ادا پر کرو. ادا میں جو کام ہوگا، وفائے رسول میں ہوگا، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. کیونکہ قرآن تو ہمیں صرف سمجھاتا ہے کہ یہ عمل اس طرح کرو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا حقیقی عمل ہوگا، اللہ کو اس طرح قبول ہوگا. تو جو لوگ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، دیکھیں دونوں مثالیں اللہ نے ساتھ ساتھ رکھی ہیں. جو بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہے. پہلے مثال کیا تھی؟ ایک پتھر ہے، آپ کو پتا نا، یہ ذرا نوٹ کیا گیا، میں ذرا لائٹ آن کر دوں. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ایک باغ ہے. باغ کہاں ہے؟ اونچائی پر. اونچائی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اعلیٰ نیت ہے. آپ سوچیں ذرا کیا مثال ہے اور کیا بیان ہے اللہ کا. ایک باغ ہے جو اونچائی پر واقع ہے، یعنی وہ بندہ، باغ کیا ہوتا ہے؟ باغ میں خشیت والے پھول ہیں، اللہ کی محبت والے پھول ہیں،
اللہ کی طہارت اللہ کی بارگاہ کی اطاعت باغ ہے. دیکھیے اللہ نے کہا باغ ہے. مومن کا دل جو ہے اس کے اندر انوار ہے. اللہ نے اس کو باغ کہا ہے. سوچیں ذرا کیا کمال کی مثال ہے ہمارے فہم کے لیے. اور پھر یہ باغ ہے بھی اونچی جگہ پر کہ اس بندے کا جو من ہے وہ عرشی ہے. اس کی نیت میں اخلاص ہے. اللہ کہتا ہے باغ ہے جو اونچائی پر واقع ہو, جب اس پر می پڑے تو دگنا پھل دے. اس پر می پڑے یعنی جب اللہ اسے توفیق دے, جب اللہ اسے توفیق دے کوئی عمل کرنے کا تو وہ اتنے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ وہ ہم تو اگر کیا تھا اس پر می پڑے تو دگنا پھل دے. اللہ کہتا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے, اس کے باغ کی, اس کے من کی محبت کی وجہ سے, وہ عرشی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا پھل دیتا ہے, دگنا اجر دیتا ہے. اور اگر می نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح, تو خیر پھوار ہی صحیح اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو بندہ من پاک اور نیت صاف والا ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے نا, تو اس کے اخلاص کی وجہ سے, اس کے درجے کی وجہ سے اللہ اس کو اعلیٰ اجر عطا. تو کیا پتا چلا اللہ اعمال نہیں من کے حال کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں کتنا تقویٰ ہے, کتنی خشیت ہے, کتنی اللہ کی محبت ہے. تو جو اللہ کی محبت میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے نا, اللہ کہتا ہے میں اسے دگنا اجر دیتا ہوں. اس لیے کہ وہ باغ بلندی پر ہے, کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت محبت ہے اور اخلاص ہے. اور یہی تو رب کو چاہیے. اللہ ورنہ نہ عملوں کا محتاج ہے نہ مالوں کا محتاج. کو پتا ہے نا اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون میرا بندہ اخلاص والا ہے, کون میرا بندہ عاجزی والا ہے. آپ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے؟ وَجَا بِقَلْبِ سلیم. کون میرا بندہ قلب سلیم والا, جا میرے پاس آتا ہے قلب سلیم لے کر, جو سلامتی والا من ہو, جس میں دکھاوا نہ ہو, جس میں ریاکاری نہ ہو, جس میں دنیا کا حسد, کینہ, لالچ, بغض, تکبر نہ ہو, قلب سلیم والا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کس زمین سے یہ عمل آ رہا ہے, تو اس زمین پر اللہ پھر فوار بارش کرتا ہے اپنے انوار کی اور اسے اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے. تو یہاں سے آپ یہ نیت کریں یا اللہ کریم ہمیں آئندہ سے من پاک نیت صاف کر کے اخلاص سے عمل کرنے والا. آپ سمجھ رہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہی عمل آپ کی بخشش کا باعث بن جائے گا, وہی عمل آپ پر اللہ کی رحمت کا وسیلہ بن جائے گا. فوار, اللہ کہتا ہے فوار ہوگی اس پر, یعنی اللہ کے انوار کی بارش ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہے تاکہ ہر بندے کی عقل میں, فہم میں, شعور میں بات آ جائے. میں کہتی ہوں قربان جائے بندہ, جتنا آپ قرآن کی گہرائی میں اترتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ ہر طرح کی مثال قرآن میں دیتا ہے. ہر طرح کی, کہتے ہیں نا چھوٹی سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, شعور والا, علم والا, عقل والا, فہم والا, تدبر والا, تفکر والا, ہر لیول کی مثال اللہ دیتا ہے تاکہ سب کی سمجھ میں بات. مچھر تک کی مثال اللہ دیتا ہے, مکھی تک کی مثال دیتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. لیکن ہم سمجھے تو نہ, سمجھنے کی تفکر تدبر کی طرف آئے تو نہ. ہم نے تو قرآن کو اقرا پہ چھوڑا ہوا ہے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا, تفکر تدبر اور تفقع کرنے والا بنائے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہماری بات بن جائے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ذرا سوچو تو صحیح. اب یہ ہماری سب کی عقل پر اللہ دستک دے رہا ہے, دماغوں پر اللہ دستک دے رہا ہے. جسے بھی اللہ نے شعور فہم دیا ہے نا, اللہ انہیں کہہ رہا ہے ذرا سوچو تو صحیح. اللہ کہتا ہے کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو؟ اللہ کہتا ہے فرض کرو, جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے دماغ میں, فرض کرو تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور تم بڑھاپے میں بھی آ جاؤ, تمہاری عمر بڑھاپے کی طرف تم پہنچ جاؤ. یعنی بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی کا جو سرمایہ ہوتا ہے, جو آپ نے کمائی کی ہوتی ہے, وہ آپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے بڑھاپے کا یہ
सहारा है। तो अल्लाह कहता है तुम्हारा खजूरों और अंगूरों का बाग हो और तुम्हें बुढ़ापे ने भी आ लिया हो। जरा ये सिचुएशन अपने दिमाग में जरा तसव्वुर करो ना। और अल्लाह कहता है फर्ज करो कि तुम्हारी औलाद भी कमजोर हो, यानी कि तुम्हारी औलाद किसी जोगी ना हो, फर्ज करो तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम ना आने वाली हो, बेफैज हो, फर्ज करो। तो अल्लाह कहता है वो जो बाग तुमने लगाया था, वो जो पूरी जिंदगी ईमान कमाया था, वो जो तुमने मेहनत की थी, अगर उस पर आग का कोई बगोला आ जाए और वो बाग जल जाए तो तुम कैसा फील करो? तुम सोचोगे मेरी तो सारी कमाई लुट गई, ना मेरी औलाद किसे जोगी, ना मेरा ईमान मेरे काम है। तो ये सिचुएशन अल्लाह क्या समझा रहा है? अल्लाह कहता है इहलास। अगर तुम्हारा अमल इहलास वाला नहीं है ना, तो वो ऐसा ही है कि तुम्हारी कमाई, तुम्हारा जिंदगी का सरमाया सब डूब गया। ये अल्लाह समझाता है। अल्लाह कहता है तफक्करून, जरा सोचो, जरा तफक्कर करो, जरा तफक्कर करो, जरा गौर करो, यानी कि अपनी आहरत बचाओ, अपना ईमान। हम तो सारी जिंदगी औलाद की फिक्रों में पड़े रहते हैं या माल की फिक्र में। अल्लाह कहता है अपने ईमान की फिक्र कर, अपनी आहरत की फिक्र कर। और तेरा ईमान और तेरी आहरत कैसे बचेगी? कैसे बचेगी? ये खजूरों और अंगूरों का जो बाग है, ये क्या है? तेरा ईमान और तेरी आहरत कैसे बचेगी? कि जब तू मन पाक नीयत साफ वाला होगा ना, तो तेरा ईमान भी बच जाएगा, तेरी आहरत भी बच जाएगी। भले तेरी औलाद नकारा ही है, मैं कहती औलाद की तरफ से, औलाद में ना तू गुल जा। अल्लाह कहता है ईमान के लिए गुल, ईमान के लिए परेशान हो कि कहीं मेरा आहरत का घर अगर बर्बाद हो गया, अगर मेरा ईमान ना हुआ, तो भले मेरी औलाद मेरे चारों तरफ खड़े हो, अल्लाह के अजाब से पकड़ से मुझे बचा। ये अल्लाह समझा रहा है। देखिए मैं कहती हूँ बंदा कुर्बान जाए, अल्लाह कैसी मिसाल देता है। हमारी सोच फहम पे अल्लाह कहता है जरा गौर तो कर तू है। अल्लाह ने ये भी कहा कि औलाद उसकी कमजोर हो, दो बाग हो, दो खजूरों और अंगूरों के बाग हो, मतलब मन पाक नीयत साफ रख के अमल कर, ताकि तेरे जो अमाल है और जो तेरा ईमान है, कहीं वो आखिरी वक्त बर्बाद ही ना हो जाए। अल्लाह कहता है असल जो दौलत है वो ईमान है, और असल जो तुझे घर चाहिए वो आखिरत का है। तो फिक्र इसकी कर। आप समझ रहे हैं? ये देखें, ये कितनी पर्दे हटाने वाली आयत है। मैं कहती हूँ एकदम बंदे का मन जो है ना, वो बंदा हिजाबात उठ जाते हैं। जो हमारी दुनिया की फिक्रें होती है ना, जो हम जीनतों में उलझे होते हैं, वो सारे पर्दे हिजाब हट जाते हैं। अल्लाह कहता है फिक्र करनी है तो ईमान की कर, फिक्र करनी है तो आखिरत के घर की कर। जहाँ जो तूने लेके जाना है वो ईमान है, जहाँ तूने रहना है वो आखिरत है। तो अगर ये ना बचा और बाकी सब कुछ तेरे पास हुआ, औलाद हुई, माल हुई, तो वो कहाँ तक जाएगा? सिर्फ कब्र के बाहर तक तुझे छोड़ाएंगे। आगे अगर ईमान पल्ले नहीं है तो तेरी कब्र में भी अंधेरा, अजाब, वहां तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। तो ये अल्लाह कह रहा है कि अपने ईमान की फिक्र करो और सोचो इस बात को। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? ए ईमान वालों, अल्लाह को जब तुम दो तो उम्दा चीज दो। उम्दा चीज सबसे पहले क्या होता है? नीयत। उम्दा नियत करो अल्लाह की बारगाह में। मैंने देखा हम लोग पता क्या करते हैं, उम्दा अमल भी कर रहे होंगे ना, उम्दा नियत नहीं पीछे होगी है। तो अमल तो हमें ये होता है कि अगला बंदा देख रहा है, भाई मैं सही अमल करूं। नियत की अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है दिल में कुछ और, अंदर दिल में कजी रखी हुई है, अंदर दिल में ये रखा हुआ है कि चलो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे नहीं थी जरूरत, चलो मैं इसको दे दूं। हालांकि अल्लाह कहते हैं नियत, नियत आला रखो। बेशक दो तुम किसी को जितना दे सकते हो, अपनी औकात के मुताबिक दो, लेकिन क्या नियत तो आला रखो। आप समझ रहे? लेकिन हम उलट है, क्योंकि हमने कुरान को समझा ही नहीं है, ये जाना ही नहीं कि अल्लाह अमल से नहीं हाल से अजर अता फरमाता है, और हाल नियत के इखलास का नाम है। आप समझ रहे हैं? आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि शैतान जो है वो तुम्हें डराएगा। किससे डराएगा? फकर से, कि तुम गरीब हो जाओगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, और शैतान तुम्हें किस तरफ ले जाएगा? इस तरह डरा धमका के तुम्हें बेहयाई की तरफ ले जाएगा। शैतान कहेगा कि फैशन कर, जमाने के साथ चल,
جیسا ماحول ہے نا ویسا چل، جیسا دیس ہے نا ویسا بیس رکھ. تو شیطان اس طریقے سے ہمیں گھیر گار کے، جسے کہتے ہیں نا بندے کو اندر ہی اندر خوفزدہ کر کے کہ اگر تو زمانے کے ساتھ نہ چلا تو تیرے ساتھ تو رہنا کسی نے نہیں ہے، تجھے تو ملنا کسی نے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے شیطان یہی تو کرتا ہے تمہیں تنگ دستی میں ہوتا ہے تنہائی، تنگ دستی میں سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے، اور پھر تم سے تنگ دستی میں تمہیں ڈال کے نا تمہیں گھیر کے کارنر کرتا ہے، اور پھر تم سے بے حیائی کے کام کرواتا ہے. بے حیائی کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے شیطان کے ڈرانے دھمکانے میں نہ آنا، اللہ کے وعدوں پر نظر رکھنا. اللہ کس بات کا وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تم سے اپنی رحمت کا وعدہ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی بخشش کا وعدہ کر رہا ہے. لیکن اگر ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر ہم جو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیونکہ وسوسے سے پھر شیطان احساس پیدا کرتا ہے اور پھر ہمیں غم زدہ کرتا ہے. پھر اس غم کو مٹانے کے لیے ہم دنیا کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو یہی تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ جانا، رحمان کے وعدوں پر نظر رکھنا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے. دانائی کیا ہوتی ہے؟ دانائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا اور استقامت کے ساتھ ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا. یہ دانائی ہے. ہم دانائی سمجھتے ہیں جو زمانہ ساز ہے، جو موقع پرست ہے، جو حالات پرست ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ دانا ہے. موقع کی بات کی اس نے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے دانا وہ بندہ ہوتا ہے جو حق بات کر. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، حق بات کرنے والے میں اور موقع کی بات، مطلب کی بات کرنے والے میں بہت فرق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی جو لوگ دانا ہوتے ہیں وہی ہیں جنہیں اللہ بڑی نعمت حکمت عطا کرتا ہے. اور پھر اللہ سمجھا رہا ہے کہ نصیحت، یہ اللہ کی ساری نصیحتیں ہمارے لیے، یہ باغ کی مثال، یہ اخلاص کی باتیں، یہ ایمان کی فکر، یہ آخرت کے گھر کی فکر، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. جیسے ماں نہیں بچے کو پیار سے سمجھاتی، اللہ ہمیں آج پیار سے، محبت سے، حکمت سے سمجھا رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا محبت سے سمجھا رہا ہے. اور ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے اب یہ نصیحت انہیں کے پلے پڑے گی نا جو عقل مند ہے. اسی بات ہے کہ آج ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں عقل مند نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میرے تو بہت عقل مند ہے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ کیسی عقل ہے کہ جنہوں نے نہ یہ نصیحتیں پڑھی ہیں نہ ان نصیحتوں پر عمل کیا. ہاں، اس کا مطلب ہے ہماری عقل پھر رحمانی عقل تو نہ ہوئی نا، پھر تو شیطانی عقل جو دنیا میں جو نفسانی. ہماری عقلیں نفسانی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہماری عقلیں اگر رحمانی اور نورانی ہوتی نا تو پھر ہم یہ نصیحتیں جو رب ہمیں فرما رہا ہے اس پر غور و فکر کر کے ان سے ہم نور، ہدایت اور تزکیہ لے رہے ہوتے. تو آپ ابھی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ کریم جو نصیحتیں تو قرآن میں فرما رہا ہے ہمیں اس نصیحت کی طرف توجہ اور اس کی طرف اس سے ہدایت اور تزکیہ لینے والا بنا. کیونکہ یہ مثالیں میرے اور آپ کے لیے سمجھ رہے، اس لیے اللہ عام طریقے سے سمجھاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت 270 میں اللہ ظالموں کا مددگار. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ اپنے اصول بھی ہمیں ساتھ ساتھ سمجھاتا ہے. دیکھیں کبھی اللہ نصیحت کرتا ہے، کبھی اللہ ہدایت دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا مشورہ دیتا ہے، کبھی حاکمانہ انداز ہوتا ہے، کبھی اللہ کا قانون ہوتا ہے، کبھی اللہ کی سنت ہوتی ہے، کبھی اللہ کی شریعت ہوتی ہے. ہر آیت میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہی، میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں ہدایت دیتا ہے. اب ظالم کون ہے آپ کو پتا ہے نا؟ جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند ہے، یہ تو ہمیشہ اپنے فائدے دی گل وچوں لب لیتا، اپنے فائدے کے پیچھے یہ جاتا ہے.
تو جو لوگ اپنے فائدے کے پیچھے جاتے ہیں، اپنا مفاد دیکھ کے چلتے ہیں نا، اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے کہ مطلب آخرت کا فائدہ نہیں سوچ رہا، دنیا کا فائدہ دیکھ کے چل رہا ہے، ایمان کا مفاد نہیں سوچ رہا بلکہ نفس کا مفاد سوچ رہا ہے، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ دن رات اللہ کی مدد مانگے، اللہ کی مدد نہیں آئے۔